کیوں بلایا تھا آپ کو میر وجاہت خان نے؟ ممتاز بیگم کمرے میں داخل ہوئیں تو زرنب خان کو سخت تیوروں سے اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ گہرا سانس لے کر زرتاشا سے مخاطب ہوئیں۔ زرتاشا بیٹا، جاؤ ذرا مہتاب کو بلا لاؤ، وہ تمہاری تائی جان کے کمرے میں ہے۔ جی اماں۔ زرتاشا نے اپنی کتابیں وہیں رکھیں اور کمرے سے نکل گئی۔ زرنب طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ماں کو دیکھنے لگی۔ اوہ، تو میر وجاہت خان نے کوئی نیا حکم جاری کر دیا ہے اور ان کے چھوٹے لاڈلے بیٹے میر اعظم خان کی بیوی ممتاز بیگم ان کا حکم بجا لانے میں سر کی بازی بھی لگا دیں گی۔ تم چپ رہو زرنا، تمہیں تو چھوٹے بڑے کی تمیز ہی بھولتی جا رہی ہے۔ کم سے کم مرے ہوئے باپ کو تو بخش دو۔ میر وجاہت خان نے میرے مرے ہوئے باپ کو بخشا؟ کیا انہوں نے سوچا کہ آپ کو اپنی پسند کے خلاف بیاہ کر لانے والا میر اعظم خان اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ تو پھر کیوں ان کے کیے کی سزا 22 سالوں سے آپ اور ہم تینوں کو دے رہے ہیں؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ کیا ہوا ہے اماں؟ اسی لمحے بڑی بیٹی مہتاب اور اس کے پیچھے زرتاشا کمرے میں داخل ہوئیں تو زرنب کو غصے میں دیکھ کر مہتاب چونک گئیں، کیونکہ زرنب کے غصے کا مطلب کسی طوفان کی آمد تھا۔ تشریف لائیے مہتاب اعظم خان، لگتا ہے اس بار اماں کے ناتواں کندھوں نے میر وجاہت خان کے حکم کا بوجھ اٹھانے سے جواب دے دیا ہے جو آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے۔ جی تو اماں اب کون سی قربانی دینی پڑے گی ہمیں؟ مہتاب، اسے کہو کہ میری نظروں سے دور ہو جائے ابھی۔ ممتاز بیگم غصے سے بولیں تو زرنب کچھ کہتی کہتی لب کاٹ گئی اور مہتاب نے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ہم لوگوں کے آغا جان نہیں ہے وہ صرف میر حیدر خان کے بچوں کے آغا جان ہیں۔ اماں یہ بات کتنی بار سمجھاؤں میں آپ کو؟ سمجھنے کی تو تم لوگوں کو ضرورت ہے، یہ زبان ہمارے لیے کتنی مشکلیں لے کر آ رہی ہے اس چیز کا تم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں۔ یہ مت بھولو کہ اس گھر کے علاوہ ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں چاہیے ہمیں یہ خدا ترسی میں دیا گیا ٹھکانہ۔ زرنب چیخ کر بولی۔ اب چپ کر جاؤ زرنب، اماں کی بات تو سن لو، مہتاب نے سختی سے کہا تو وہ اپنے غصے کو قابو میں کرنے لگی۔ اماں بتائیں نا اب۔ کافی دیر سے خاموش کھڑی زرتاشا نے کہا تو ممتاز بیگم نے خاموش نظر تینوں پر ڈالی اور بولی، میرے خیال میں مہتاب اور زینب نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب صرف زرتاشا ہی اپنی تعلیم جاری رکھے گی۔ وہ خاموش ہو گئیں کیونکہ زرنب کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا، پر مہتاب نے اماں کو مزید بولنے پر اکسایا۔ مہتاب کی شادی کر دینی چاہیے، اتوار کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، آغا جان کے دوست کا پوتا ہے، اپنا بزنس ہے اس کا۔ یہ سنتے ہی زرنب چونک کر مہتاب کی طرف دیکھنے لگی جو خود بھی سکتے میں اماں کو دیکھ رہی تھی۔ پر اماں، مہتاب آپی کے ماسٹرز کا آخری سال ہے اور زرنب آپی کے میڈیکل کے بھی ابھی 2 سال باقی ہیں۔ زرتاشا کو ان کی دوسری بات سے زیادہ پہلی بات قابل اعتراض لگی تھی۔ میں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، مگر آغا جان کہتے ہیں کہ عورت کا کام صرف ہانڈی روٹی ہے، اور یہ کہ میرے سر پر 4 پوتیوں کا بوجھ ہے، ایک ایک کر کے وہ اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ زرنب کو بھی اب کچن سنبھال لینا چاہیے کیونکہ وہ بھی شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ اور آپ چپ کر کے سب سن کر ان کی بات پر آمین کہتی چلی آئیں۔ تو میں کیا کروں زرنا، ان کی بات ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ویسے بھی ان کی بات اتنی ناقابل قبول بھی نہیں ہے۔ ممتاز بیگم کی بات پر مہتاب نے سختی سے اپنے آنسو ضبط کیے۔ ہاں، آپ تو ایسا ہی کہیں گی کیونکہ آپ کو ان کی ہر جائز ناجائز بات ماننے کی عادت ہو گئی ہے، مگر اب اور نہیں اماں، ہم نے بچپن سے ان کی ہر بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکایا، صرف اس لیے کہ ہمارے سر پر نہ تو باپ کا سایہ ہے نہ کسی بھائی کا مضبوط کندھا۔ ہم اپنی مرضی سے نہ پہن اوڑھ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں، تو کیا اب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بھی ان کی مرضی سے ہوگا؟ کیا ایک خان حویلی سے نکل کر دوسرے زندان میں داخل ہو جائیں گے؟ ایک اور میر وجاہت خان کو اپنے اوپر حکم چلانے کی اجازت دیں گے؟ نہ اماں، بالکل نہیں۔ وہ سختی سے کہتی، آنسو صاف کرتی کمرے سے نکل گئی تو ممتاز بیگم نے مہتاب کی طرف دیکھا، جس کے آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ زرنب کی باتیں اس کے جذبات کی بھی ترجمان تھیں۔ میر وجاہت خان، جن کے چھوٹے لاڈلے بیٹے میر اعظم خان اپنی پسند سے شادی کر کے ممتاز بیگم کو حویلی تو لے آئے تھے، اور میر وجاہت خان نے ان کو معاف کر کے رہنے کی جگہ بھی دے دی تھی، مگر دل میں جگہ نہ دے پائے تھے، اور رہی صحیح کسر اوپر تلے کی 3 بیٹیوں اور میر اعظم خان کی اچانک موت نے پوری کر دی تھی۔
جس پر میر وجاہت خان نے ممتاز بیگم کو منحوس قرار دے کر نفرت شروع کر دی اور وہ زینب کی ضدی طبیعت سے بھی نالاں رہنے لگے کہ کہیں یہ بھی اپنے باپ میر اعظم خان کی طرح انہیں کوئی دھچکا نہ دے دے۔ اسی لیے وہ جلد سے جلد اس بوجھ سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس چیز سے بے خبر کہ ان کا یہ فیصلہ کسی کی دل کی دنیا کو برباد کر گیا تھا۔ مہتاب جو اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے بالکل خاموش تھی، مگر رات کی تاریکی میں وہ چھت پر بیٹھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکی۔ وہیں خود میں گم بیٹھی تھی جب زینب کی آواز پر مہتاب نے جلدی سے دوپٹے سے آنسو صاف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی، مگر زینب نے اس کی سرخ آنکھوں اور سوجی ناک کو دیکھ کر اس کے دل کا دکھ سمجھ لیا اور لب بھینچ گئی۔ چلو چلیں، میں تو بس یوں ہی ہوا کھانے اوپر آ گئی تھی۔ مہتاب نے زینب کو اپنی طرف متوجہ پا کر جلدی سے کہا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر زینب نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ آپ اماں سے تو جھوٹ بول سکتی ہیں، اپنے آنسو چھپا کر اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کر سکتی ہیں، مگر مجھ سے یہ درد نہیں چھپا سکتی۔ آپ بھی تو جانتی ہیں، آپ کبھی بھی احمد بھائی کے سوا کسی اور کو… زینب، آہستہ، کوئی سن لے گا۔ مہتاب گھبرا گئی۔ زینب تلخی سے بولی، یہی تو اصل دکھ ہے کہ اس حویلی میں ہماری کوئی سنتا ہی نہیں، ورنہ آپ کو یوں اپنے آنسو نہ چھپانے پڑتے۔ مہتاب کے آنسو چھلک پڑے اور زینب نے اذیت سے اپنے لب کاٹے، پھر بہن کو گلے لگا کر دلاسا دیا، اب پلیز روئے مت، ابھی 2 ماہ ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ مگر مہتاب رو دی۔ اب کچھ نہیں ہوگا زینب، آغا جان نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور تائمہ کہہ رہی تھیں کہ وہ لوگ مجھے پہلے ہی پسند کر چکے ہیں، اتوار کو رسم پوری کرنے آ رہے ہیں، میں احمد کے سوا کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ زینب نے اسے خود سے الگ کر کے کرسی پر بٹھایا اور آنسو صاف کرتے ہوئے عزم سے کہا، یہ چھوٹی بہن آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کے خوابوں کو حقیقت بنائے گی۔ ابھی 2 ماہ ہیں، آپ بس ان مہمانوں کا خیر مقدم کریں اور باقی مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں ابھی سے آپ کو احمد بھائی کی مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ جلد ہی آپ کو اس حویلی سے رخصت کروا کر لے جائیں گے۔ مہتاب حیران ہوئی، مگر زینب، اگر مگر چھوڑیں، اللہ پر یقین رکھیں اور مجھ پر بھروسہ کریں۔ اب جائیں، آپ کے موبائل پر احمد بھائی کی 20 مسڈ کالز آ چکی ہیں، ان سے بات کریں اور کہہ دیں بس 2 ماہ ہیں، صبر کر لیں، پھر وہ آ کر آپ کو لے جائیں گے۔ زینب نے شرارت سے کہا تو مہتاب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جائیے، اب بیچارے راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ زینب کے کہنے پر وہ مسکرا کر چلی گئی تو زینب نے گہرا سانس لیا اور ریلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مہتاب سے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر پورا کرنا جان جوخم میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا زینب خان، وہ بڑبڑائی کہ اچانک اس کی نگاہ حویلی کے گیٹ پر پڑی، جہاں ایک کالی پراڈو اندر داخل ہو کر پورچ میں رکی اور فرنٹ سیٹ سے اترتا میر حارث خان اپنی شخصیت کے جلال سے اس کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ کالے شلوار قمیض میں، جس پر سنہری اونی کی چادر کندھوں پر ڈالے، موبائل کان سے لگائے، وہ مردانہ وجاہت کا چلتا پھرتا ثبوت تھا۔ اس کے ریشمی سیاہ بال بے ترتیب پیشانی پر بکھرے ہوئے، گندمی رنگت اور ہلکی سی داڑھی میں وہ غضب کی شخصیت کا مالک تھا۔ زینب باوجود شدید نفرت کی یہ مانتی تھی کہ اللہ نے اسے خوبصورتی کی دولت سے نوازا ہے۔ او، شکار تو آنکھوں کے سامنے تھا اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ تو میر حارث خان، میں نے 22 سالوں سے تجھ سے نفرت کا رشتہ نبھایا ہے، مگر اب تجھ سے ایک اور رشتہ جوڑنے کا وقت آ گیا ہے، مگر میں نبھاؤں گی پہلا ہی رشتہ، دوسرے میں اگر بے وفا کہلائی بھی جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ زینب خود کلامی میں مسکرا دی۔ آ گیا میرا شیر، میرا میر۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو ہال میں کھڑے میر وجاہت خان اور ان کے گلے سے لپٹے میر حارث کو دیکھ کر اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ کیسے ہیں آپ آغا جان؟ اماں جان بتا رہی تھی کہ میرے جانے کا آپ نے خوب ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، خوب بد پریزی کی ہے۔ میر حارث نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ سمجھو تو تجھے واپس بلانے کا بہانہ تھا، ورنہ 3 ہفتوں سے سن رہے تھے کچھ دن اور کچھ دن اور۔ باپ تو پہلے ہی تیرا شہری بن گیا تھا، اب تجھے بھی بزنس کے جھمیلوں میں پھنسا دیا ہے۔ میر وجاہت خان جو اپنے بیٹے میر حیدر خان کی کاروباری مصروفیات سے نالاں تھے، اب میر حارث کے بھی بزنس میں شامل ہو جانے پر زیادہ خوش نہ تھے، کیونکہ میر زمینوں کا کام بھی دیکھتا تھا اور ساتھ بزنس میں بھی مشغول ہو گیا تھا۔ ارے نہیں آغا جان، بابا تو خود ابھی مجھے بزنس کے جھمیلوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں، مگر میں نے MBA یوں فارغ بیٹھنے کے لیے تھوڑی کیا ہے، مجھے خود دلچسپی ہے بزنس میں، اور سب سے اہم بات یہ کہ میں نے ان 3 ہفتوں میں نوٹ کیا ہے کہ اتنا بڑا بزنس بابا اکیلے نہیں سنبھال سکتے۔ میر حارث ان کے قریب صوفے پر ٹک گیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بات کی، جس پر وہ مسکرا دیے۔ جانتا ہوں میں
اسی بات پر تو مجھے تم پر فخر ہے کہ تم بغیر کہے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہو اور خوب اچھی طرح سنبھالتے ہو. تم میرا غرور ہو. میر وجاہت خان نے اس کے کندھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ آسودگی سے مسکرا دیا، جبکہ ان کی باتیں سنتی زرنب تلخی سے مسکرا کر میر حارث کے چہرے پر ایک قہر بھری نگاہ ڈالتی کچن کی طرف چل دی. اچھا تم رات کا کھانا کھاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، چائے ساتھ پئیں گے. جی ضرور، وہ کہتا کچن میں آیا جہاں سعدیہ بیگم خانسامہ کے ساتھ میز پر کھانا لگا رہی تھی اور زرنب شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے پانی پی رہی تھی. السلام علیکم اماں جان. وہ سعدیہ بیگم سے ملا جنہوں نے بڑی بےتابی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور اس کی روشن اور کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا. جیتے رہو، اللہ تمہیں یوں ہی مسکراتا رکھے، آمین. ان کی دعاؤں پر زرنب نے اسے دیکھا جس کی نگاہ بھی اس پر تھی. کیسی ہو تم زرنب؟ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی تو اسے کافی حیران کر گئی کہ بچپن سے وہ اسے دیکھتا آ رہا تھا جو سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی اور اب مسکرا کر بات کر رہی تھی. تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو کیسا ہوں. وہ تو دکھ رہا ہے، اپنی من پسند زندگی گزارنے کا غرور چھلک رہا ہے تمہارے چہرے پر، مگر کب تک؟ وہ دل ہی دل میں بولی اور سعدیہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی جو کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہارے بابا نے بتا دیا تھا کہ تم کھانا کھائے بغیر آ رہے ہو، اس لیے میں نے تمہاری پسند کا بنایا ہے. تم کھانا کھاؤ، تب تک میں چائے بنا لوں. تائی جان آپ رہنے دیں، میں چائے بنا دیتی ہوں. اس سے پہلے کہ میر جواب دیتا زرنب بول پڑی. دونوں حیران رہ گئے کہ جو حاریز اور آغا جان کے کسی کام کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس طرف دیکھتی بھی نہ تھی، چائے بنانے لگی تھی. اپنے لیے بھی بنانے لگی تھیں تو ان کے لیے بھی بنا دو گی؟ ان کی حیران نظروں کا احتجاج محسوس کر کے بولی. ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ لوں. سعدیہ بیگم کہتی ہوئی چلی گئیں تو خانسامہ بھی ان کے پیچھے ہی چلا گیا. میر حارث کھانا کھاتے ہوئے پرسکون نظروں سے زرناب کو دیکھنے لگا جو کہ چائے کا پانی رکھ رہی تھی. باقی سب کدھر ہیں؟ چچی جان، زرتاشا اور علینا، میر نے پوچھا. اماں نماز پڑھ رہی ہیں اور زرتاشا اور علینا ٹی وی دیکھ رہی ہیں. مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہا. تم ٹھیک تو ہو نا؟ میر حارث نے بالآخر اپنی حیرت کا اظہار کر ہی دیا تو زرناب نے پلٹ کر دیکھا. جو پانی کا گلاس لبوں کے ساتھ لگائے اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا تو وہ گھبرا گئی. ہاں میں ٹھیک ہوں، کیوں؟ زرناب خان کا یہ روپ کچھ ہضم نہیں ہو رہا. اچانک اتنا بدلاؤ؟ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. ہضم تو مجھے بھی نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا، پر کیا کروں، مجبوری ہے. وہ دل میں بولی مگر اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی الٹا اس سے سوال کر گئی. کیوں؟ آپ کو میرا یہ بدلہ رویہ اچھا نہیں لگا کیا؟ برا تو مجھے تمہارا وہ رویہ بھی نہیں لگتا تھا. میر حارث اس کے قریب آ کر دلکشی سے مسکرایا تو وہ نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو کچن میں آتے ہی مہتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں میر بھائی؟ کب آئے آپ؟ بس ابھی کچھ دیر پہلے. لگتا ہے تمہیں بھی کچن میں زرنا کی چائے کی خوشبو لے آئی جو میرے لیے بنا رہی ہے. وہ میرے لیے پر زور دیتا مسکرا کر مہتاب کی توجہ اس طرف مبذول کروا گیا. زرنا چائے اور آپ کے لیے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو چائے 3 کپوں میں ڈال رہی تھی. زرنیب اس کی بات پر چڑھ گئی. تو اس میں کون سی قیامت آ گئی جو ہر کوئی آنکھیں پھاڑے میری طرف دیکھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کون سا دنیا سے نرالا کام کر دیا ہو. میں نے اپنے لیے بنانی تھی تو ان کے لیے بھی بنا دی، مگر لگتا ہے غلط کر دیا. وہ پاؤں پٹختی ہوئی کچن سے واک آؤٹ کر گئی تھی. مہتاب نے میر کی طرف دیکھا جو کندھے اچکا گیا اور چائے کی طرف متوجہ ہوا. نائس، میں تو سمجھا تھا تمہاری بہن صرف دل ہی اچھا جلاتی ہے، مگر وہ تو چائے بھی اچھی خاصی بنا لیتی ہے. میر حارث مسکرا کر بولا اور کپ پکڑے کچن سے نکل گیا. اگلی صبح زرنب کالج جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی. لاکھ مہتاب اور ممتاز بیگم کے ترلے منتوں کو نظر انداز کرتی وہ سیڑھیاں اترتی ہال میں آئی جہاں وجاہت خان اخبار پڑھنے میں مشغول تھے اور علینا اور اناب اسکول جانے کے لیے تیار ڈرائیور کی گاڑی نکالنے کا انتظار کر رہی تھیں. زرنب نیچے آئی تو میر وجاہت خان نے کوئی چٹتی نظر ڈالی جو ہینڈ بیگ لٹکائے کتابیں ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی. سعدیہ بیگم، لگتا ہے آپ نے کسی کو بتایا نہیں کہ اسکول صرف اناب اور علینا ہی جایا کریں گی. وہ اپنے آگے ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے بولے مگر سنایا زرنب کو جس نے مشکل سے خود کو کچھ کہنے سے روکا. سعدیہ بیگم نے ممتاز بیگم کو دیکھا جو بے بسی سے ان کو ہی دیکھ رہی تھی. وہ آغا جان، زرنب کا ضروری ٹیسٹ تھا.
تو جب پڑھائی جاری ہی نہیں رکھنی تو ضروری ٹیسٹ کی کیا اہمیت؟ انہوں نے اخبار تہہ کر کے میز پر رکھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے پڑھائی جاری نہیں رکھنی؟ زرنب زیادہ دیر خود پر قابو نہ پا سکی اور براہ راست میر وجاہت خان سے مخاطب ہوئی۔ یہ میرا فیصلہ ہے، لڑکی جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، پہلے ہی اس پڑھائی نے تمہارا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا ہے، اور پڑھ کر ہمارے سروں پر خاک ڈالنا چاہتی ہو تم؟ وہ غصے میں آئے تو زرنب ممتاز بیگم کی 1000 گھوریوں کو نظر انداز کرتی بول اٹھی، کیا خاک ڈالی ہے میں نے آپ کے سروں پر؟ مطلب کیا ہے آپ کا اس بات سے؟ ضروری نہیں جیسے آپ نے اپنے بیٹے میر اعظم کی تربیت کی ہو ویسے ہی میری ماں نے میری کی ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کے جلال کو آواز دے گئی تھی، خاموش بے ادب لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ وہ جلال میں آ گئے تو مہتاب نے اس کو بازو سے پکڑ کر اندر لے جانا چاہا، مگر وہ اپنا بازو چھڑا گئی تو سعدیہ بیگم کے اشارے پر مہتاب میر حارث کو بلانے اس کے کمرے کی طرف دوڑی جو سو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا ہاتھ اٹھ جائے تم پر، دفع ہو جاؤ ہماری نظروں سے، ہم بغاوت دیکھ چکے ہیں تمہاری آنکھوں میں، اب تم اسی حویلی میں رہو گی، جتنا خرچہ کرنا تھا کر لیا۔ کون سا خرچہ کیا ہے آپ نے ہم پر؟ اور ویسے بھی اگر کیا بھی ہے تو اس جائیداد پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اور لوگوں کا۔ زرنب جاؤ یہاں سے، سعدیہ بیگم نے میر وجاہت کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، مگر وہ انسنی کر گئی۔ کون سا حق لڑکی؟ ساری جائیداد میرے نام ہے، دل کرے تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دوں۔ کون ہے مجھ سے سوال جواب کرنے والا؟ دفع ہو جاؤ ہماری نظروں سے، ہم تم جیسی بے ادب لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی کہ اسے ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ آپ کے وہ ممتاز بیگم پہ بھڑکے جو بے بسی سے سر جھکا گئیں۔ ان سے کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے کہیں جو کہنا ہے۔ بکواس بند کرو لڑکی۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اٹھتا اور اس کے گال سرخ کرتا، میر حارث جلدی سے دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ آغا جان پلیز آپ ریلیکس کریں، تم کمرے میں جاؤ۔ وہ سخت لہجے میں زرنب سے بولا تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی جو وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں بغیر بال سنوارے کچی نیند سے جاگا تھا۔ میں کیوں؟ زرنب نے پلٹ کر کہا تو وہ مزید سختی سے بولا کہ میں نے کہا کمرے میں جاؤ۔ اب کہ وہ بیگ اور کتابیں میں ہی پھینکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، مہتاب بھی اس کے پیچھے گئی۔ دیکھا تم نے اس بے ادب لڑکی کو؟ میں اس دن سے ڈرتا تھا، میں نے کہا تھا تمہیں کہ مجھے اس لڑکی میں بغاوت کی بو آ رہی ہے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھو آج میر وجاہت خان کے سامنے کھڑی ہو گئی، میرے بیٹوں کی ہمت نہیں مجھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی، اور یہ لڑکی۔ آغا جان پلیز ریلیکس، اماں جان آپ پانی لائیں آغا جان کے لیے۔ اناب اور علینا بیٹا تم لوگ جاؤ، اسکول دیر ہو رہی ہے۔ وہ پہلے سعدیہ بیگم سے پھر گمسم کھڑی ان دونوں سے مخاطب ہوا تو دونوں باہر کی جانب چلتی۔ میر نے ممتاز بیگم کو دیکھا جو آنسو صاف کرتی شرمندگی سے سر نہ اٹھا پا رہی تھی۔ قصور تو سارا میر اعظم خان کا تھا، جس نے ایک بدزبان عورت کو لا کر ہمارے سروں پر بٹھا دیا تھا، تو اولاد بھی ویسی ہی نکلے گی نا۔ اب اس لڑکی کا کالج جانا بھی بند، اور یہ صبح سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالے گی۔ مہتاب کے ساتھ اس کی بھی رخصتی کی تیاری کرو۔ آغا جان کی بات پر وہ چوکا تھا، پھر لمحہ بھر کو ممتاز بیگم کی طرف دیکھا جو سر تھام کے بیٹھ گئی تھیں۔ میر کی نگاہیں زرناب کی کتابوں پر ٹک گئیں۔ دیکھ لیا تم نے اپنی بدتمیزی کا انجام؟ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ تم ہماری زندگیاں آسان نہیں بلکہ مشکلوں میں ڈال رہی ہو۔ ممتاز بیگم روتے ہوئے بولیں تو اسے مٹھیاں بھینچنے پر مجبور کر گئیں۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ وہ ان کے رونے سے تنگ آ کر بولی تو ممتاز بیگم کو مزید غصہ دلا گئیں۔ دیکھو ذرا اس کو، اتنا کچھ کر کے بھی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اتنی بدتمیزی اگر تو اپنے باپ کے ساتھ کرتی نا تو انہوں نے بھی تجھے گھر سے باہر نکالنے میں ایک لمحہ نہ لگانا تھا۔ پھر بھی شکر کرو کہ انہوں نے ہمیں دھکے دے کر اس گھر سے نہیں نکالا، ورنہ تم لوگوں کو لے کر مجھے اس جوئے کے اڈے پر جانا پڑتا جہاں سے تمہارا باپ مجھے خرید کر لایا تھا میرے نام نہاد باپ سے۔ شکر کرنا چاہیے ہمیں کہ آغا جان نے ہمیں اس گھر میں پناہ دی ہوئی ہے۔ اور کون سی جائیداد کی بات کی تم نے؟ شرم آنی چاہیے زرناب، میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی تم لوگوں کی۔ سعدیہ بھابھی کے بچوں کی ایسی ہی تو تعریف نہیں ہوتی پورے خاندان میں۔ میر کو دیکھا ہے، لڑکا ہو کر بھی اس کا سر نہیں اٹھتا ان کے سامنے۔ انہوں نے شرمندہ کرنا چاہا، مگر زرنب جو پہلے ہی غصے میں تھی میر کی مثال سن کر بھڑک اٹھی۔ آخر اس کو سر اٹھانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ سب کچھ بن مانگے مل جاتا ہے، اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، اکلوتا چشم و چراغ ہے اس حویلی کا۔ سر اٹھانے کی ضرورت تو ہم جیسوں کو ہوتی ہے اماں، جن کے ساتھ شروع دن سے ہی ناانصافی ہو رہی ہو۔ مہتاب اسے بولو دفع ہو جائے یہاں سے،
کیوں نہیں سمجھتی یہ؟ اس کا جو من اسے بغاوت پر اکسا رہا ہے نا، اس کی سنی تو پلے کچھ نہیں رہنا۔ آغا جان نے کہہ دیا ہے کہ مہتاب کے ساتھ زینب کی بھی رخصتی ہوگی۔ ممتاز بیگم کی بات پر مہتاب نے ٹھٹک کر زینب کو دیکھا، جو تلخی سے مسکرائی۔ اس کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ مگر ان کو نہیں پتا کہ اس بار ان کے آگے ممتاز بیگم یا مہتاب خان نہیں بلکہ زینب خان ہیں۔ وہ سخت لہجے میں کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ممتاز بیگم نے سر تھام لیا۔ ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ باغی ہو گئی ہے۔ وہ چائے پینے کے خیال سے کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے راستے میں ہی رکنا پڑا۔ رکنے کی وجہ میر حارث تھا، جو اسے گھور رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، باہر لان میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ سخت لہجے میں بولتا چلا گیا۔ زینب نے کچھ لمحے لب بھیج کر سوچا، پھر چائے کا ارادہ کینسل کرتی باہر لان میں آئی، جہاں وہ ٹہلتا ہوا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں بلایا مجھے؟ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ کیا آپ میرے ہاتھوں سے قبول کریں گی؟ وہ طنزیہ چبا چبا کر بولا تو زینب نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ آئی کانٹ بلیو دس کہ تم اب آغا جان سے اتنی بدتمیزی سے بات کر سکتی ہو۔ میں نے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، جو سچ تھا وہ بیان کیا ہے۔ اگر ان کو یہ بدتمیزی لگی ہو تو میرا کیا قصور؟ وہ سکون سے بوستی اسے حیران کر گئی۔ اپنے سے 3 گنا عمر کے انسان سے جو رشتے میں دادا لگتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اونچی آواز میں بات کرنا کون سے ادب کے زمرے میں آتا ہے؟ مس زینب خان، بتائیے گا مجھے ذرا، انہوں نے کتنا غلط کیا اور ان کا رویہ؟ بات غلط یا صحیح کی نہیں کر رہا میں، بات تمیز اور ادب کی کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے چاہے غلط بھی ہوں، ہمیں ان کا لحاظ ہر صورت کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم ان کے آگے کھڑے ہوں؟ میں جانتا ہوں آغا جان کا رویہ شروع سے ہی اچھا نہیں رہا تم سب کے ساتھ، کیونکہ وہ ابھی تک چاچا کی غیر خاندان میں شادی کرنے کے فعل کو قبول نہیں کر پائے، مگر تمہارا رویہ ان کو اور مزید بدزن کروا رہا ہے تم لوگوں سے۔ چچی جان کو دیکھا ہے کبھی ان کے آگے سر تک نہیں اٹھایا؟ ان کی چپ کا ہی خمیازہ بھگت رہی ہوں میں۔ اگر پہلے دن سے انہوں نے اپنے اور ہمارے حق میں آواز بلند کی ہوتی تو آج مجھے یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ وہ تیزی میں بولی تو میر حارث نفی میں سر ہلانے لگا کہ مرغے کی وہی ایک ٹانگ، دماغ نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ مہتاب بھی تو ہے، اس نے کبھی ایسا نہیں کیا، وہ بھی اماں کی طرح بزدل ہے، اور زینب بزدلی نہیں، اپنا حق لینا جانتی ہوں میں۔ او مائی گاڈ! وہ مٹھی بھینچ کیا، ورنہ در تو کر رہا تھا اس بے وقوف لڑکی کو 2 لگا دے تاکہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ اچھا تو 5 سالوں سے لڑ رہی ہو نا تم اپنے حق کے لیے، اس زبان کا استعمال کر کے کتنا حاصل کر لیا اپنا حق، ذرا بتانا۔ اس کی بات پر وہ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ رخ بدل گئی۔ میں بتاتا ہوں، تمہاری اس زبان نے تمہیں اور کوئی حق دیا ہو یا نہ دیا ہو، اس گھر سے رخصت ہونے کا حق ضرور دے دیا ہے۔ آغا جان کہہ چکے ہیں کہ تمہیں اس گھر سے بہت جلد رخصت کر دیا جائے۔ اب تو خوش ہو گئی ہوگی، اب جا کے اپنے حق کے لیے اگلے گھر میں لڑنا۔ میر حارث طنزیہ بولا تو وہ تب گئی، اور میں جیسے یہ سب مان لوں گی؟ وہ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں اس حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی، یاد رکھیے گا آپ، وہ تیز لہجے میں بولی تو اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی اس کے چہرے پر محظوظ مسکراہٹ آ گئی۔ زینب نے حیرانی سے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں بھی تو تب سے یہی چاہ رہا ہوں کہ تم ساری عمر اسی حویلی میں رہو، اور اسی لیے تمہیں آغا جان سے بنا کر رکھنی پڑے گی، کیونکہ میرے لیے تم دونوں کا ایک ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کے سوال پر میر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گہرا سانس بھرا اور بولا، وہ اس لیے کہ زینب اعظم خان میری آنکھوں کا ایک خواب ہے جو میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اور اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے مجھے تمہاری اور آغا جان دونوں کی رضامندی چاہیے۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اور آغا جان کی رضا کے بغیر میں تمہیں پا کر سکون سے نہیں رہ سکوں گا، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے تعلقات اب بہتر ہو جائیں۔ میر کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے ششدر رہ گئی، مگر جب آہستہ آہستہ دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے اپنے لیے بغیر کوشش کے ہی ایک ایسا راستہ مل گیا جو اسے کامیاب کر سکتا تھا، بلکہ ان لوگوں سے بدلا بھی جن کی وجہ سے اس نے اپنی ماں کی ناراضگی اور لان تان سہی۔ کیا ہوا، تمہیں اچھا نہیں لگا میری جان؟ جو اس کے تاثرات سے کچھ اخذ نہ کر پایا تھا پوچھ بیٹھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ زینب جلدی سے نفی میں سر ہلا گئی، ورنہ اس کا دل تو کہنے کو چاہ رہا تھا کہ جو وہ اتنے دنوں سے سوچ رہی تھی اور کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی وہ اتنی آسانی سے ہو گیا۔
آئی نو یہ موقع نہیں ہے یہ سب کہنے کا. میں کسی اچھے موقع کی تلاش میں تھا تاکہ اپنے دل کی سب سے خاص بات اور سب سے خوبصورت احساس جو صرف تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں یہ سب اس طرح نہ بتاتا، مگر حالات ایسے ہیں کہ تمہیں بتانا ناگزیر ہو گیا ہے. میں تمہیں کھونے کا رسک کسی صورت نہیں لے سکتا اور اس کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے. میں جانتا ہوں وہ کچھ زیادتی کر جاتے ہیں مگر تم ان کے رویے کو سمجھ نہیں سکیں. وہ اپنی روایات اور اصولوں کی وجہ سے سختی کرتے ہیں ورنہ وہ اتنے سخت نہیں ہیں. میر نے دیکھا تو وہ کچھ ناگواری سے رخ موڑ گئی. اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، اوکے، تم ان کی طرف سے اپنا دل صاف نہ کرو پر اتنا احسان کر دو کہ اب تم چپ رہو گی. تمہارا جو بھی کام ہوگا وہ میں کروں گا. تم جانتی ہو پہلے بھی میں نے تمہارے ہر معاملے میں سپورٹ کیا ہے، چاہے وہ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو یا کچھ اور. اب بھی میں کسی صورت تمہاری ڈاکٹر بننے کی خواہش کی راہ میں رکاوٹ نہیں آنے دوں گا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت اور صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ تم جانتی ہو وہ چاہے مجھ سے جتنا بھی پیار کرتے ہوں مگر مزاج کے خلاف بات کرنے پر وہ میری بات بھی نظر انداز کر جاتے ہیں. وہ تو سب ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی، پر میری بھی ایک شرط ہے. شرط؟ وہ حیران ہوا. ہاں، میں ان کی ہر کڑوی کسیلی بات برداشت کروں گی، ان کے ہر ناجائز فیصلے پر بھی آواز نہیں اٹھاؤں گی، مگر مجھے پروٹیکشن چاہیے تاکہ سکون سے رہ سکوں اور مجھے کسی چیز کا خوف نہ رہے. میں سمجھا نہیں، کیسا پروٹیکشن چاہتی ہو تم؟ نکاح کرنا پڑے گا آپ کو مجھ سے. زینب جتنا سکون سے بولی تھی میر حارث کو اتنا ہی زور کا جھٹکا لگا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا. یہی ایک طریقہ ہے مجھے پروٹیکشن دینے کا، کیونکہ میں آپ کے بھروسے پر چھپ بیٹھ جاؤں اور بعد میں کچھ ہاتھ نہ آئے تو کہاں جاؤں گی. اسی لیے یہ سب سیکیورٹی کے لیے کہہ رہی ہوں، مگر یہ بات صرف آپ میں اور مجھ میں رہے گی. باقی آپ حالات بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیے گا. جب مناسب وقت آئے گا سب کو بتا دیں گے. وہ اسے کچھ باور کرواتی اندر کی جانب بڑھ گئی تو میر نے کب کا رکا ہوا سانس باہر نکالا اور مسکرا دیا. اپنے نام کی ہتکڑی ہی پہنانی ہے نا تو پہنا دوں گا، کیونکہ تمہارا اس حویلی سے رخصت ہونا مجھے بہت مہنگا پڑے گا ہونے والی مسز میر. وہ بڑبڑایا اور ہنس دیا، جبکہ کھڑکی کے پاس کھڑی زرناب کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ چھو گئی. تم نہیں جانتے میر، تم نے خود اپنے لیے اپنی بربادی کا راستہ منتخب کیا ہے جو تمہارے لیے صرف ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا. وہ جب صبح سو کر اٹھی تو مہتاب نے اسے تیار ہونے اور کہیں جانے کا کہا. وہ حیران ہو کر تیار ہوئی اور جب نیچے آئی تو ان تینوں کو تیار دیکھ کر سوالیہ نظروں سے مہتاب کی طرف دیکھنے لگی، جس نے اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر کہا، تمہیں تو پتا ہے سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے میر بھائی نے کہا ہے کہ وہ ہم چاروں کو آج شاپنگ پر لے کر جائیں گے. چلو اب وہ کب سے گاڑی نکال کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں. وہ چاروں باہر نکلیں، جہاں میر حارث بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے اور موبائل کان سے لگائے، گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کسی سے بات کر رہا تھا. اوکے سر، پھر ملتے ہیں 2 گھنٹے بعد. میرا نہیں خیال کہ اب مجھے دوبارہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت پڑے گی. اوکے بائے. وہ اشارے سے ان کو بیٹھنے کا کہتا ہوا خود بھی موبائل آف کر کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا. علینا اس کے برابر بیٹھ گئی اور پھر پورے راستے وہ ان تینوں سے کوئی نہ کوئی بات کرتا آیا، مگر زرنب سے نہ تو مخاطب ہوا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا. زرنب اس کے رویے پر ششو پنج میں پڑی، اس کے انداز کو سوچتے ہوئے اتنی گہری سوچوں میں ڈوبی کہ سب کو بھول گئی اور چونکی تب جب گاڑی ایک بڑے شاپنگ مال کے سامنے رکی اور میر ان سے مخاطب ہوا. تم تینوں اندر جاؤ، جو لینا ہے لے لو، جو کھانا ہوگا وہ بھی کھا لینا. یہ کچھ پیسے اور ATM کارڈ ہے. میں اور زرنب کچھ دیر بعد تم لوگوں کو جوائن کریں گے. مجھے اپنے ایک دوست سے ملنا ہے اور زرنب کو اس کی بیوی سے ملوانا ہے. آئی تھنک تم لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ تم لوگ پہلے بھی یہاں آ چکے ہو. جی بھائی. تینوں نے سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئیں. حارث نے زرنب کی طرف دیکھا جو حیرانی سے اسی کو دیکھ رہی تھی. تم آگے آ سکتی ہو اور ذرا جلدی کرو، وہ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. میر کی بات پر وہ چوکی، پھر گہرا سانس بھرتی آگے بیٹھ گئی اور اگلے 20 منٹ میں وہ لوگ میر کے دوست سعد کے گھر کے، جہاں سعد کی بیوی سمیت اس کے اور دوست اور نکاح خواہ بھی موجود تھا. زرنب یہ سب دیکھ کر 2 پل کے لیے سن ہو گئی کہ جو فیصلہ اس نے صرف میر وجاہت خان کو نیچا دکھانے کے لیے کیا تھا، اب اس کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کافی ہمت چاہیے تھی اور اپنی پوری ہستی داؤ پر لگانی تھی کہ ایک ایسے شخص کو اپنا آپ سونپنا جس کے ساتھ آپ 22 سال سے نفرت کا رشتہ نبھا رہے ہوں. اس کے قدم لڑکھڑائے مگر حارث نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا اور نرمی سے بولا،
میری طرح تمہیں بھی گھر والوں کے بغیر یہ قدم اٹھانا مشکل لگ رہا ہے، مگر جب فیصلہ کر لیا ہے تو اب اسے پورا بھی کرنا ہے، تاکہ نہ تمہیں کوئی خوف رہے اور نہ مجھے تمہارے بچھڑنے کا ڈر۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر کوئی بھی الزام نہیں آنے دوں گا، سب کچھ اپنے سر لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں بولا تو زینب کو نگاہیں چرانے پر مجبور کر گیا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں میر، کہ تمام الزام تم اپنے سر پر لو۔ وہ دل ہی دل میں بولتی اس کے ساتھ قدم بڑھا گئی۔ کیا بات ہے زینب، میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 2 دنوں سے تم بڑی گمسم ہو۔ زینب سوچوں کے تانے بانے میں الجھی تھی کہ مہتاب کی بات پر گڑبڑ آ گئی۔ نہیں تو تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے، بس ذرا سستی سی چھائی ہوئی ہے، تم بولو۔ اپنی طرف اس کا دھیان ہٹاتے ہوئے وہ بولی، جلدی کرو، وہ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں اور مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اوپر سے احمد بار بار مجھ سے یونی نہ آنے کی وجہ پوچھ رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ کب گھر والوں کو حویلی رشتے کے لیے لائیں۔ آپ گھبرائیے مت اور کل ایک عام روٹین کی طرح ان لوگوں سے ملیں اور پرسوں سے یونی جانے کی تیاری رکھیں۔ پرسوں سے یونی پر کیسے؟ آغا جان نے اس دن کیا کہا تھا کہ اب ہم… کوئی سوال جواب نہیں، بس آپ یونی جانے کی تیاری رکھیں اور میں ابھی آئی۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھی جہاں سوئیاں 8 اور 9 کے درمیان تھیں۔ اب اس کا مقصد میر حارث سے مل کر اسے آغا جان کے سامنے کھڑا کرنا تھا، اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ انہی سوچوں میں الجھی وہ آگے سے آتے میر سے بری طرح ٹکرا گئی کہ اگر وہ اسے تھام نہ لیتا تو وہ زمین پر گر جاتی۔ اوہ سوری، میں دیکھ نہیں پائی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلی تو وہ آہستگی سے بولا کہ تم 2 دنوں سے کہاں چھپی ہوئی ہو، نظر ہی نہیں آئی۔ یہیں تھی، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کیا بات ہے، تم کچھ اپسیٹ لگ رہی ہو۔ میں 2 دنوں سے سوچ سوچ کے پاگل ہو گئی ہوں کہ جو میں نے کیا وہ صحیح فیصلہ تھا، اور جب سب کو پتہ چلے گا، خاص طور پر آغا جان کو، تو وہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو ان کی سختی اور اس حویلی سے دوری برداشت کرنی پڑے۔ میں نے آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی ہیں، اور یہ بات مجھے شرمندہ کرتی ہے۔ اتنی شاندار ایکٹنگ پر اس نے خود کو سراہا۔ تم پاگل ہو، ایسا سوچا بھی کیسے کہ مجھے تمہاری وجہ سے کوئی مشکل آ سکتی ہے؟ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ بعد میں اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے اور مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، پر میں اتنا جانتا ہوں کہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا یہ فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ 2 دنوں سے میں بہت پرسکون نیند سو رہا ہوں، ورنہ تو مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ آغا جان کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دیں جو تمہیں مجھ سے دور لے جائیں، پر اب ایسا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ میر حارث، یہ تو تجھے آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ فیصلہ کیسے تمہاری نیندوں کو حرام کرتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، مگر ظاہر مسکرا دی۔ ویسے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم نے خود مجھے نکاح کا کہا، کیونکہ اگر پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا جائے تو تمہارا رویہ کچھ اچھا نہیں رہا میرے ساتھ۔ میر کی بات پر وہ ذرا سا گھبرائی، مگر میر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اس نے اس کی گھبراہٹ کو شرم و حیا سمجھا تھا، پر حقیقت میں وہ تو بس آغا جان کا غصہ اس پر نکالتی تھی، ورنہ وہ اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ میر کے مسکراتے لہجے پر وہ فوراً بات بدل گئی اور بولی کہ اسے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ میر نے دلچسپی سے کہا، ہاں کرو۔ تو اس نے یاد دلائے کہ آپ نے کہا تھا میں آغا جان سے بحث نہیں کروں گی، بلکہ آپ خود اجازت دلوائیں گے۔ اس پر میر نے سوچ بھرے انداز میں اسے دیکھا اور بولا، جب تم نے ایڈمیشن لینا تھا تب تمہیں پوری سپورٹ دی تھی، اب تو بیوی ہو اور پہلی فرمائش ہے تو انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر۔ میں نے 1-2 بار آغا جان سے بات کی، مگر انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ اب جا کر بات کرتا ہوں اور تم صبح تیار رہنا۔ اس کے لہجے پر وہ خوشی سے مسکرا دی۔ اور شکریہ کہا تو میر ہنستے ہوئے بولا کہ صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کچھ اور بھی دینا پڑے گا۔ اس کے شرارتی اشارے سمجھ کر وہ شرماتے ہوئے ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی، اور میر قہقہ لگا کر بولا، یاد رکھنا، تمہیں اس شرارت کی سزا ضرور ملے گی۔ اس کی دھمکی پر وہ پلٹ کر ہنس دی اور وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، مگر اگر وہ پلٹ کر دیکھ لیتا تو چونک جاتا، کیونکہ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ حارث نے آغا جان کو بھی راضی کر لیا تھا، اور وہ اس شرط پر مان گئے تھے کہ صرف 2 ماہ تک شادی کے بعد دونوں اپنے اپنے سسرال جا کر تعلیم مکمل کریں گے۔ مہتاب کو دیکھنے والے راضی ہو گئے اور حویلی والے بھی لڑکا دیکھائے اور میر وجاہت خان بھی ہاں کرائے۔ دونوں طرف سے ہاں ہونے کے بعد یہ طے پایا کہ مہتاب کی شادی کے ساتھ ہی زرنب کا رشتہ بھی طے کیا جائے تاکہ دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہو۔ مہتاب جوش سے شادی کی تیاریوں اور زرنب کے رشتے کی کارروائیوں میں مصروف تھی، مگر زرنب کی خاموشی سب کو کھٹک رہی تھی۔ وہ جو چھوٹی بات پر بھی میر وجاہت خان کے آگے ڈٹ جاتی تھی، اپنی زندگی کے بڑے فیصلے پر خاموش کیوں تھی؟ صرف حارث اس کی اس خاموشی کو سمجھ رہا تھا۔
میر جو 2 दिन سے شہر میں تھا آج گاؤں لوٹتے ہوئے آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے زرنب کے رشتے کی تلاش کی خبر لگ چکی تھی اور وہ جلد ہی اس معاملے پر سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر زرنب ابھی ایسا نہیں چاہتی تھی اور وہ یہ بھی نہ سمجھ پا رہا تھا کہ آخر کیوں۔ وہ میٹنگ کے سلسلے میں شہر آیا تھا اور آج کھانے کے بعد گاؤں نکل پڑا۔ حالانکہ حیدر خان نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ بہانے سے نکل آیا کیونکہ اس کا دل اس دشمن جان کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ دل پہلے کبھی اتنا نہیں مچلا جتنا اب۔ شاید اب ملکیت کا احساس تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا اور وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے جذبات یک طرفہ ہیں، مگر اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ اسے بھی محبت پر مجبور کر دے گا۔ وہ بڑبڑایا کہ اب تک تو وہ سو چکی ہوگی اور ٹائی کی نوٹ کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، مگر اگلے ہی لمحے ٹھٹک گیا کیونکہ سامنے زرنب کھڑی تھی جو پنک شارٹ نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ اس کی سفید نازک پنڈلیاں اور سلیو لیس لباس سے اس کے بازو جھلک رہے تھے۔ گلے میں ایک چھوٹا سا سکارف ڈالے وہ کچن سے نکل رہی تھی اور ادھر آغا جان حارث کی گاڑی کی آواز سن کر نیچے آ رہے تھے۔ میر نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر کچن میں کھینچ لیا۔ زرنب جو اچانک اس افتاد پر گھبرا گئی تھی سنبھلتے ہی چیخنے لگی، مگر میر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، خبردار آواز نہ نکالنا۔ زرنب نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ برا کیا تو میں سیدھی آپ کی امی کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس کے لہجے پر میر نے غصے سے کہا کہ تم اس وقت اور وہ بھی اس حلیے میں باہر کیوں نکلی ہو؟ زرنب نے گھبرا کر کہا کہ حارث آیا ہے نا، کہاں ہے وہ؟ تبھی آغا جان کی آواز گونجی اور زرنب خاموش ہو گئے۔ ملازمہ نے جواب دیا کہ جی بڑے خان، میر بابا آ گئے ہیں اور اپنے کمرے میں فریش ہو رہے ہیں۔ آغا جان نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ فریش ہو کر آئیں، تب تک میں انتظار کر لیتا ہوں۔ آغا جان کے الفاظ پر میر جھنجھلا گیا اور غصے سے زرنب کو دیکھا جو یا تو واقعی نادم تھی یا نادم ہونے کا ڈھونگ کر رہی تھی۔ میر نے سخت لہجے میں کہا کہ اگر آغا جان نے تمہیں اس حلیے میں دیکھ لیا ہوتا تو تمہیں بدتمیز کے ساتھ ساتھ بے شرم بھی قرار دیتے۔ تم جانتی ہو کہ آغا جان کو تو عورتوں کے سر پر دوپٹہ نہ ہو تو غصہ آ جاتا ہے، پھر اس حلیے میں دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو جاتے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اس حالت میں باہر نکلنے کی؟ ذرا یہ بھی سوچ لیتی کہ نوکر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ زرنب نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، سوری، مجھے خیال نہیں رہا، دراصل بھوک لگی تھی اس لیے میں بغیر سوچے باہر آ گئی کہ اس وقت کوئی جاگ بھی سکتا ہے۔ اس کی شرمندگی بھرے لہجے نے میر کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور اس نے نرمی سے کہا کہ آئندہ احتیاط کرنا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ محترمہ اتنی شب بیدار ہیں۔ شاہانہ لباس میں ملبوس۔ وہ جب گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ خود میں سمٹنے پر مجبور ہو گئی۔ میر نے شریر لہجے میں کہا، مانا کہ تمہیں میرے سامنے اس طرح رہنے کا حق ہے، مگر جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی ذرا احتیاط لازم ہے۔ انسان اتنے حسین نظاروں سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹا سکتا، پھر بہکنے کا الزام ہم پر مت ڈالنا۔ اس کے سنجیدہ لہجے نے اسے خفا کر دیا اور وہ پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا اور کہا، تم بہت خوبصورت ہو اور خوبصورتی کا ٹیکس تو بنتا ہے۔ اس دن تم مجھے کچھ دیے بغیر ہی بھاگ گئی تھی۔ حالانکہ آغا جان کو منانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی دھمکی پر وہ تائی جان کو آواز دے گی۔ وہ مزید مسکرا دیا اور بولا، ہاں ضرور آواز دو تاکہ اماں جان سے پہلے آغا جان کی انٹری ہو جائے۔ اس پر وہ مجبوراً مزاحمت کرنے لگی، مگر اس کوشش میں اور قریب آ گئی۔ میر نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے قریب کیا اور اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا، پھر نہایت نرمی سے اس کی روشن پیشانی پر اپنے پیار کا پہلا بوسہ دیا۔ اس لمس پر وہ کانپ سی گئی اور چاہ کر بھی دور نہ ہو سکی۔ پھر وہ اس کی آنکھوں کو چومنے لگا اور اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھتا، باہر سے آغا جان کی آواز آ گئی جو فضل الدین کو اپنے کمرے میں بلا رہے تھے۔ میر نے تیزی سے کہا، میں آغا جان کو ان کے کمرے میں لے جاتا ہوں، تم کچن سے نکل جانا، گڈ نائٹ۔ وہ ایک گہری نظر ڈال کر چلا گیا اور زرناب اپنی نامعلوم کیفیت سے باہر نکلی اور زیر لب کوسنے لگی کہ کمینے کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی۔ یہ سب میری غلطی ہے جو اس کے آگے کمزور پڑ گئی۔ آئندہ اسے موقع ہی نہ دوں گی۔ میں تو اسے معصوم سمجھتی تھی، مگر وہ تو لفنگا نکلا۔ وہ اپنی اصل حالت میں آ چکی تھی اور ابھی کی کیفیت کو چھپانے کے لیے دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی۔ اگلے دن اتوار کی صبح سب دیر سے اٹھے
اور جب زرنب 10 بجے ناشتے کے لیے کچن میں آئی تو سب لوگ میر وجاہت خان کے سوا ناشتہ کر رہے تھے۔ علینا کو بلانے بھیجا گیا تھا مگر وہ سوئی ہوئی تھی۔ زرنب جیسے ہی دروازے پر پہنچی تو ممتاز بیگم نے اسے دیکھ کر کہا، آ جاؤ زرنب، علینا کو بلانے بھیجا تھا مگر تم سو رہی تھی۔ ان کے بولنے پر حارث نے رخ موڑا اور اسے دیکھا جو بلو سوٹ میں سادہ سے جوڑے میں بھی دل کے تار ہلا رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے مہتاب سے کہا، بیٹا ناشتہ کر لیا ہو تو ممتاز سے کہہ دینا چائے آغا جان کو دے دیں اور اطلاع دے دینا کہ ہم ڈرائیور کے ساتھ شہر جا رہے ہیں۔ زرنب تم بھی ساتھ چلنا۔ مہتاب کی بات سن کر میر جو اماں کی بات پر ریلیکس ہوا تھا پھر غصے میں آ گیا۔ سعدیہ بیگم نے بھی کہا، ہاں زرنب تم بھی چلو، مگر اس نے نفی میں سر ہلا کر کہا، میرا موڈ نہیں ہے، آپ لوگ جائیں، میں لنچ بنا لوں گی۔ اس پر میر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی جسے چھپانے کے لیے اس نے کپ کو منہ سے لگایا۔ جب سب نکل گئے تو اس نے بھرپور نظروں سے زرنب کو دیکھا جو مسلسل دیکھے جانے سے خفا ہو گئی اور جھنجھلا کر بولی، کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا اور بولا، اگر تم مجھے اگنور کرو گی، ایک نظر بھی نہ ڈالو گی تو میں تو دیکھوں گا نا۔ اس نے کہا، کب اگنور کیا ہے آپ کو؟ اس پر میر قریب آ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ پیچھے کو ہو گئی۔ میر شرارت سے بولا، یہ نان فیئر ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا گیا اور بولا، سنا ہے ایسا کرنے سے محبت بڑھتی ہے تو سوچا ٹرائی کر لوں۔ اس پر زرنیب حیران رہ گئی اور دل ہی دل میں اس کی بے وقوفی پر ہنس دی کہ محبت ہوگی تو بڑھے گی نا میر، نفرت تو ضرور بڑھتی رہے گی۔ اس کی خاموشی پر میر نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ مگر اس سے پہلے ملازمہ آ کر بولی، چھوٹے صاحب آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، ڈیرے پر جانا ہے۔ میر نے کہا، اوکے تم جاؤ میں آتا ہوں۔ پھر اٹھتے ہوئے مسکرا کر بولا، آج کا دن تمہارے ساتھ گزارنے کا ارادہ تھا مگر کام کی وجہ سے نہیں ہو سکا، پھر بھی آنے کی کوشش کروں گا۔ آج لنچ میں میرا فیوریٹ کچھ بنانا۔ یہ کہہ کر اس کے رخسار پر بوسہ دیا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ لفنگا کہیں کا اپنی اوقات دکھا گیا۔ دل تو کرتا ہے لنچ میں زہر پیش کروں اس کمینے کو۔ وہ حسب معمول لان تان میں مشغول ہو چکی تھی۔ وہ لنچ کرنے کے بہانے آغا جان سے اجازت لے کر حویلی آیا تو سیدھا کچن میں گیا، مگر وہاں ملازمہ کو مصروف دیکھ کر زرنیب کی تلاش میں اوپر آیا جہاں وہ اسے لاؤنج میں ہی مل گئی۔ جب دیکھو ٹی وی اور گیمز، ان کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تم دونوں کو؟ اگر مجھے غصہ دلاؤ گی تو تم دونوں کا ٹرپ کینسل کروا دوں گی۔ اب ہم نے کیا کر دیا؟ آپ تو ہماری دشمن بن گئی ہیں۔ ہمیں میر بھائی نے اجازت دی ہے ٹرپ پہ جانے کی۔ زرتاشا مرمنائی، اگر میں اجازت نہیں دوں گی تو تم لوگوں کا میر بھائی بھی کچھ نہیں بول سکے گا۔ زرنب کے لہجے میں غرور بول رہا تھا، اور یہ کیسا غرور تھا کہ میر سمجھ کر مسکرا دیا۔ اب بس بھی کرو، کیا جان لوگی بچیوں کی؟ جاؤ اپنے روم میں جا کر اسٹڈی کرو، 1 ماہ بعد ایگزامز ہیں اور مجھے تم دونوں کا رزلٹ شاندار چاہیے۔ میر کی بات پر جہاں زرنب نے چونک کر اسے دیکھا وہاں ان دونوں نے بھی سکون کا سانس لیا، کیونکہ شروع سے زرنب اپنا سارا غصہ ان پر نکالتی تھی، اس لیے دونوں کی اس سے جان جاتی تھی، اور ان کی فیوریٹ آپ ہی مہتاب تھی جو ہمیشہ ان کی سائڈ لیتی تھی۔ محترمہ، مانا کہ اب آپ بہن کے ساتھ ساتھ بھاوج بھی بن گئی ہیں اور اپنے شوہر کو اپنی ہر بات منوانے پر مجبور کر سکتی ہیں، مگر پلیز وہ دونوں میری جان ہیں، میں ان کے چہرے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کے قریب آ کر نرمی سے بولا، اور میں کیا ہوں؟ وہ یقیناً غصے میں غلط بول گئی تھی، اور جب اپنی بات سمجھ میں آئی تو شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ میر اس کی بات پر دلکشی سے مسکرا دیا، آپ تو میری زندگی ہیں، میرے جینے کی وجہ، میری جان، میرا سب کچھ ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ جو بھی تھا مجھے تو اچھا لگا، میرے نصیب میں آئی ہو تم۔ وہ دور ہٹی۔ لنچ بنانا ہے۔ میرے لیے کیا بنایا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ کو کیا پسند ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ساری حویلی میری پسند جانتی ہے۔ ویسے کیا بنا رہی ہو لنچ میں؟ بریانی اور کباب۔ حارث اس کی بات پر ہنس دیا۔ ابھی تمہیں میری پسند کا پتہ نہیں اور یہ بنا لیا؟ جب پتہ چلے گا تب کیا کرو گی مائی پریٹی مسز؟ وہ اس کا پرجوش ہونا نہ سمجھی تو آنکھوں میں سوال لیے اس کی طرف دیکھا۔ میر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، مجھے بھی یہی پسند ہے۔ اگر یاد ہو تو میں لنچ کباب کے بغیر تو کرتا ہی نہیں۔ اس کی بات پر اس کے دماغ میں بھی جھمکا ہوا کہ سعدیہ بیگم ہمیشہ کباب بنا کر فریج میں رکھتی تھیں، اور سب کو پتا تھا کہ میر کو کباب اور بریانی بہت پسند ہے، اور وہ انجانے میں اسی کی پسند کو اہمیت دے چکی تھی۔ اف، مجھے بھی یہی کچھ بنانا تھا لنچ میں، اب نخرے کرے گا۔ چلو کوئی نہیں، جہاں اتنا کیا وہاں یہ بھی صحیح، بیچارہ خوش ہو جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو مطمئن کرنے لگی۔
یار اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، اور یقین مانو مجھے اتنا اچھا لگا کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں انعام دوں۔ آج پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے لنچ بنایا ہے۔ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں اسی وقت دوں گا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اف بیوی، کاش تم رخصتی مانگ لیتی۔ اس کی آنکھوں کے لہجے میں ماں نے شرارتی ضرب تھی۔ وہ لال سرخ ہوتی آگے بڑھی، پر میر نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ شرم کریں، وہ اس کی گرفت سے نکلتی اسے دھکیلتی بھاگ گئی تو میر سر پر ہاتھ پھیر کر مسکرا دیا۔ زرنب کو موقع مل گیا تھا حارث کو سب کی نظروں سے گرانے اور میر وجاہت سے بدلہ لینے کا۔ میر حارث کسی بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 5 دن کے لیے نیو یارک چلا گیا تھا اور زرنب کسی موقع کی تلاش میں تھی جو بالآخر اسے مل ہی گیا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے کہ میر وجاہت بولے، احمد لوہاری کا فون آیا تھا، وہ اپنے بیٹے کی شادی جلد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے اور حیدر نے مشورہ کیا کہ ان کو تاریخ دی جائے، وہ جمعے کو آئیں گے، بڑی کے بعد چھوٹی کا پھر سوچیں گے۔ ان کی بات پر مہتاب 2 لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، جبکہ باقیوں کے لیے بھی یہ چونکا دینے والی خبر تھی، خاص طور پر زرنب کے لیے۔ جی آغا جان، جیسے آپ چاہیں۔ کیوں؟ جیسے آغا جان چاہیں ویسا ہی ہو؟ ضروری تو نہیں۔ زرنب کو ماں کی بات سے اختلاف ہوا۔ بکواس بند کرو، اٹھو یہاں سے۔ میر وجاہت کے چہرے پر ناگواری دیکھ کر ممتاز بیگم نے ڈانٹ کر کہا، مگر وہ نظر انداز کر کے میر وجاہت خان سے مخاطب ہوئی۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ نامنظور ہے، کیونکہ مہتاب وہاں خوش نہیں رہے گی، وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ خاموش، بے ادب لڑکی، سعدیہ اسے کہو کہ میری نظروں سے دور ہو جائے، ورنہ ہم اس کی اس بدتمیزی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بلا شبہ اس نے ان کے جلال کو آواز دی تھی۔ بات اتنی آسان نہ تھی جتنی آسانی سے وہ کر گئی تھی، بغیر کسی خوف و خطر کے۔ زرنب، اپنے کمرے میں جاؤ۔ سعدیہ بیگم نے اٹھتے ہوئے گھورا اور ساتھ مہتاب کو اسے کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا، مگر وہ مہتاب کا ہاتھ بری طرح جھٹک کر میر وجاہت کے غصے بھرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کب تک ہم سب کی زندگیوں کے فیصلے کرتے رہیں گے؟ مہتاب کو وہاں شادی نہیں کرنی تو بس نہیں کرنی۔ ممتاز بیگم کے زوردار تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھنے لگی جنہوں نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اگر سعدیہ بیگم انہیں بروقت نہ روکتی تو ایک اور تھپڑ لگ سکتا تھا۔ کاش یہ تھپڑ میں نے تجھے تب مارا ہوتا جب تو نے پہلی بار بغاوت کی تھی ان کے فیصلوں پر۔ معاف کر دیں آغا جان، میں کمتر عورت اعلیٰ خاندان کے مطابق ان کی پرورش نہ کر سکی۔ وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تو زرنب کو گویا آگ لگ گئی۔ اپنی مرضی کی زندگی جینا اگر بغاوت ہے تو پھر میں باغی ہوں۔ میں کسی صورت اپنے خاندان کے سر پر داغ نہیں لگنے دوں گا۔ تمہارا باغی پن اس سے پہلے کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے، ہمیں تمہیں لگام ڈالنی ہوگی۔ میر وجاہت اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اپنے ملازم کو پکارنے لگے۔ فضل الدین! ان کی آواز پر وہ دوڑا آیا۔ احمد لوہاری کو فون ملا۔ فضل الدین نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ سعدیہ اور ممتاز بیگم نے پریشانی سے ان کی طرف دیکھا جو کہہ رہے تھے، اگر تم میرے ساتھ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہو تو ابھی اپنے بیٹے کو لے کر آ جاؤ، میں آج ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میری بڑی پوتی کے لیے کہا گیا تھا، مگر اب میں چھوٹی لڑکی تجھے دے رہا ہوں۔ تم آ جاؤ، میں قاضی کا بندوبست کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ان کے بعد سب ایک دوسرے کو چونک کر دیکھنے لگے اور پھر انہوں نے کہا، حیدر کو فون کر کے بلا لو، اور خبردار اگر کسی نے حارث کو اس بارے میں کچھ بتایا اسے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سعدیہ بیگم کو تلقین کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سعدیہ بیگم نے زرنب کو دم سادھے کھڑا دیکھ کر کہا، یہ سب تمہاری زبان درازی کا انجام ہے۔ رہنے دو باجی، شکر کرو کہ وہ اتنی بدتمیزی کے باوجود اسے کنویں میں نہیں پھینک رہے، ورنہ تو وہ اس گھر میں جانے کے بھی لائق نہیں۔ ممتاز بیگم خشمگین نگاہوں سے دیکھتی چل دیں تو سعدیہ بیگم بھی حیدر خان کو فون کرنے کے خیال سے اندر کی جانب بڑھ گئیں تو مہتاب اس کے پاس آئی۔ زرنب، اب کیا ہوگا؟ تم نے مجھے بچانے کے لیے اپنا آپ داؤں پر لگا دیا۔ میر بھائی کو کال ہرگز نہیں کرنا، اور ڈونٹ وری، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے منع کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ شکریہ میر وجاہت خان، آپ نے میرا کام نہ صرف آسان کر دیا بلکہ اپنی بے عزتی کا سامان خود ہی کر لیا۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ کیا وہ آغا جان مانے؟ سعدیہ بیگم نے حیدر خان سے پوچھا اور ان کے نفی میں سر ہلانے پر خاموش ہو گئی۔ تمہیں تو پتا ہے وہ اپنی بات کے کتنے ضدی ہیں،
ایک دفعہ جو کہہ دیا بس اس پر عمل کروانا ہے۔ حارث بھی نہیں یہاں، ورنہ وہ ان سے کچھ بھی منوا سکتا تھا۔ بھائی صاحب، آپ لوگ کس چیز کی فکر کر رہے ہیں؟ ہم نے گھر اور لڑکا دیکھا ہے، سب کچھ اس نافرمان کی اوقات سے بڑھ کر ہے۔ ممتاز بیگم تلخی سے بولیں تو سعدیہ بیگم نے کہا، ایسا نہ کہیے بھابی، وہ ذرا جذباتی ہے اپنے باپ کی طرح، اور کچھ نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، اس لیے بھی صرف نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی کچھ دن بعد۔ آپ لوگ کھانے کا انتظام کر لیجئے گا، 4 لوگ ہیں وہ، اور اب تک تو آنے والے ہوں گے۔ حیدر خان کی بات پر وہ سرس بات میں ہلا گئے، اور پھر جب نکاح خواہاں کو لے کر حیدر خان، احمد لوہاری اور میر وجاہت خان اس کے کمرے میں آئے، جہاں پہلے ممتاز بیگم، سعدیہ بیگم، مہتاب، زرتاشا، علینا اور لڑکے کی ماں بیٹھی تھی۔ جی شروع کیجئے۔ مولانا صاحب 1 منٹ، پہلے یہ تو بتا دیں کہ نکاح پر نکاح ہو سکتا ہے کیا؟ زرنب کی بات پر سب ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگے، جو اٹھی اور کچھ کاغذات حیدر خان کو پکڑا دیے۔ میرا نکاح آج سے 1 ماہ اور 4 دن پہلے ہی میر حارث سے ہو چکا ہے۔ اس کے اعلان پر سب کے سب ششدر ہو کر حیدر خان کو دیکھنے لگے، جنہوں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ حویلی کی سب عورتیں حیرت کے شدید جھٹکے کے زیر اثر ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، جبکہ میر وجاہت خان سختی سے اپنے دانت پیس کر رہ گئے۔ میر کو فون کرو حیدر خان۔ ان کی سپاٹ آواز پر حیدر خان نے میر حارث کو کال کی، جو دوسری بیل پر ہی پک کر لی گئی۔ جی بابا جان، اس کی آواز گونجی۔ میر وجاہت خان نے سپیکر لاؤڈ کر دیا اور بولے، کیا تم نے زرنب سے نکاح کیا ہے؟ ان کا سوال میر کو 2 پل کے لیے ساکت کر گیا، اور اس کی خاموشی پر میر وجاہت گرجے، میر، میں پوچھ رہا ہوں، کیا یہ لڑکی تیرے نکاح میں ہے؟ جی آغا جان۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھے اور احمد لوہاری سے بولے، معاف کرنا احمد، جب اپنا خون اپنا فخر ہی دغا دے دے تو دوسروں سے کیا شکوا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے تو احمد لوہاری بھی اپنی بیوی اور بیٹوں کو لیے واپس لوٹ گئے۔ ممتاز بیگم غصے سے زرنب کی طرف بڑھیں، پر حیدر خان نے روک لیا۔ چھوڑ دیں بھائی صاحب، مجھے آج ہی اس کا قصہ تمام کر دینا ہے۔ جب تک یہ زندہ رہی، یوں ہی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بناتی رہے گی۔ اس کا باپ مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیتا تھا کہ میری بیٹیوں کو کچھ مت کہنا، یہ میرا فخر اور غرور ہیں، بیٹوں سے بڑھ کر ہیں، پر یہ تو شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے۔ شکر ہے وہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی چلے گئے، ورنہ وہ عزت کا جنازہ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب تو قصور میر کا بھی ہے بھابی، اس نے بھی ہمارا سر جھکا دیا ہے۔ حیدر خان نے اپنے باپ کو آج صحیح معنوں میں ٹوٹا ہوا اور ایک لمحے میں ہی کمزور دیکھا تو وہ غمگین ہو گئے۔ نہیں بھائی صاحب، میر نے سر نہیں جھکایا، بلکہ اس منحوس عورت نے عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ جب یہ سب جانتی تھی تو ان مہمانوں کے آنے سے پہلے بھی تو بتا سکتی تھی، گھر کی بدنامی گھر تک رہتی، پر اس نے سوچا سمجھا منصوبہ بنایا تھا، صرف ہمارا تماشا بنوانے کے لیے۔ دل تو کرتا ہے اسے گولی مار دوں۔ ممتاز بیگم نے نفرت سے اسے دیکھا، جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ بڑے میر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ زمین پر گرے پڑے ہیں۔ ہوش باختہ ملازمہ کے بتانے پر سب ان کی طرف دوڑے، مگر زرنب گمسم وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اگر آغا جان کو کچھ ہوا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی باہر کو لپکی۔ میر وجاہت خان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور فوری علاج ملنے کی وجہ سے ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ 1 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے تھے، اور گھر آ کر اپنے کمرے تک محدود ہو گئے تھے، بالکل گمسم، صرف ضروری باتوں کا جواب دیتے تھے۔ اگلے دن میر بھی واپس آ گیا، اور جب سعدیہ بیگم سے ساری حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بھی ششدر رہ گیا۔ زرنب جو اپنے کمرے میں بند تھی، مہتاب کی زبانی میر کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھی اٹھ کر آغا جان کے کمرے کی طرف گئی۔ جہاں اس نے باہر لاؤنج کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو آغا جان اپنے بستر پر دوسری طرف منہ کیے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور میر ان کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا، باقی سب بھی وہیں تھے۔ مجھے معاف کر دیں آغا جان، میں آپ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر انجانے میں آپ کا سر جھکا دیا، آپ کو میرے سبب شرمندگی اٹھانی پڑی، آپ کا غرور اور فخر خاک میں ملا دیا۔ آپ کی دی ہوئی ہر سزا مجھے قبول ہے، چاہیں تو جائیداد اور حویلی سے بے دخل کر دیں، میں کچھ نہ کہوں گا، کیونکہ سب سے بڑا گناہ یہ کیا کہ آپ نے مجھے ہمیشہ اپنا غرور کہا اور میں نے وہ خاک میں ملا دیا۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، سب کچھ میرے کہنے پر ہوا۔ آپ سے لا علم رکھنا بھی میرا ہی فیصلہ تھا۔ اس غلطی نے پورے خاندان کی عزت داؤں پر لگا دی۔ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔
زرنب کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ میر وجاہت خان سے بدلہ لے، مگر اب جب وہ اس مقام پر آ گیا تھا تو اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ انہی سوچوں میں الجھی وہ راہداری سے گزرتی ہوئی میر کو دیکھ کر رک گئی۔ ایک نظر میں اس کی آنکھوں میں دکھ، شکوہ، ٹوٹے اعتبار کے شیشے، گلہ، نفرت اور غصہ سب کچھ تھا کہ زرنب نظریں جھکا گئی اور وہ گزر گیا۔ اسے لگا کہ اب وہ کبھی اس کا سامنا نہیں کر سکے گی۔ آغا جان نے میر کو معاف نہیں کیا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے حویلی چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ خبر مہتاب نے دی۔ کمرے میں کوئی نہ آیا اور نہ ہی وہ باہر گئی۔ اس خبر نے اس کے دل کو ہلا دیا۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ میر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میر ہی اس کی خالی جگہ کا مالک ہے۔ نہیں، میں میر کو اس جرم کی سزا کبھی نہیں دوں گی جو اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتی میر وجاہت کے کمرے میں گئی، جو اسے دیکھ کر چہرہ موڑ گئے۔ آج آپ کو میری بات سننی ہوگی، کیونکہ ہماری نفرت میں وہ آ گیا ہے جس کے بغیر نہ آپ جی سکتے ہیں نہ میں۔ آپ تو بڑے انصاف پسند ہے۔ سزا اس کو کیوں دے رہے ہیں جو محض ایک مہرہ تھا؟ کھیل تو میں نے کھیلا تھا، بدلہ بھی میری اپنی ضد کا۔ اب سوچتی ہوں تو خود پر لعنت بھیجتی ہوں کہ آخر کس چیز کا بدلہ لیا؟ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے کالج میں پڑھنا، یا باپ کی سی روک ٹوک جو اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی کرتا، یا امیر کے برابر حق نہ ملنے پر جبکہ سب برابر تھا، بس فرق لڑکا اور لڑکی کا تھا، یا زرتاشا اور علینا سے جیلسی کا جو آپ کی گود میں بیٹھتی تھیں اور آپ ان کی پیشانی چومتے تھے۔ یہ سب تو نافرمانی کا سبب نہیں بننا چاہیے تھا۔ نہ جانے کس اندھے پن نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو باہر کھڑے میر کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ جو کچھ بابا نے آپ کے ساتھ 22 سال پہلے کیا تھا وہی میں نے دہرایا۔ آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا اور مجھے بھی کچھ نہ کہا، مگر کیوں؟ مجھے کیوں سزا نہیں دی؟ آگ میں جھونک دیں، بے دخل کریں، جو سزا دینی ہے مجھے دیں، مگر میر کو نہیں۔ سارا قصور میرا ہے، سزا کی اصل حقدار بھی میں ہی ہوں۔ ہاں، میر کا قصور یہ ضرور ہے کہ اس نے مجھ جیسی خودغرض سے محبت کی۔ میں تو اب اس کے قابل بھی نہیں رہی۔ ہو سکے تو اپنے بیٹے کی خاطر مجھے معاف کر دیجیے، کہہ کر وہ ان کے قدموں پر جھک گئی اور پھر آنسو صاف کرتی جھٹکے سے اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ اگلے صبح حیرت انگیز تھی کہ میر وجاہت خان پورے 7 دن بعد اپنے کمرے سے نکلے اور سب کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھے، سوائے زرنب کے سب موجود تھے۔ زرنب کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ، ناشتہ کرے۔ میر وجاہت خان کے کہنے پر مہتاب اسے لے آئی۔ پہلی نظر میں زرنب نے حارث کو دیکھا، مگر اس نے رخ پھیر لیا اور وہ کٹ کر رہ گئی۔ تبھی آغا جان نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حارث اور زرنب کی شادی کر دی جائے۔ نکاح تو ہو چکا ہے مگر باقی رسومات رہتی ہیں نا، اور ساتھ مہتاب کی بھی۔ مہتاب، اس لڑکے کو کہو کہ اپنی فیملی کے ساتھ آ جائے، اگر ہمیں تمہارے لیے مناسب لگا تو ہم ہاں کر دیں گے۔ حیدر، تم نے لڑکے اور اس کے خاندان کی ساری چھان بین کرنی ہے۔ ان کی بات پر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، سوائے حارث کے، جس کے چہرے پر ناگواری زرنب نے فوراً محسوس کر لی تھی۔ حیدر خان اور میر وجاہت کے جانے کے بعد خواتین آپس میں باتیں کرنے لگیں تو مہتاب نے کہا، اگر تم شہر جاؤ تو زرنا کو بھی ساتھ لے جانا، مگر حارث نے صاف کہہ دیا کہ اتنے پلان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف مہتاب کی شادی ہوگی۔ جو رشتہ میں نے 1 ماہ پہلے جوڑا تھا وہ ٹوٹنے کے لیے جوڑا تھا، اس لیے اب اس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ کر سب کو حیران چھوڑتا لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا اور زرنب آنسو پیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ احمد اور اس کا خاندان سب کو پسند آ گیا تھا۔ خاصا خوشحال گھرانہ تھا اور اپنا کاروبار تھا۔ 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ طے پائی مگر حارث سب سے نالا رہا۔ زرناب نے بار بار منانے کی کوشش کی مگر وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن جب میر اس کی پکار کو نظر انداز کرتا آگے بڑھنے لگا تو زرناب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا اور کہا، میر، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ مگر وہ غصے سے بازو چھڑا گیا اور کہا، یہی تو غلطی ہوئی کہ میں تمہاری چالاکیوں کو نہ سمجھ پایا۔ تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا بلکہ میری محبت، میرے سچے جذبوں کی توہین کی ہے۔ مجھے کوئی غصہ نہیں بلکہ دکھ ہے کہ تم نے مجھے استعمال کیا صرف اس لیے کہ تمہیں آغا جان سے بدلہ لینا تھا اور مجھے ان کی نظروں میں جھکانا تھا۔ تو اب جشن مناؤ، یہ دکھاوے کے آنسو مجھے نہیں بہکائیں گے۔ وہ بھڑکتے لہجے میں کہہ کر رکا نہیں، باہر نکل گیا اور زرنب بے بسی سے وہیں بیٹھ گئی۔ مہتاب جو سب سن چکی تھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور کہا، اب تم نے ان کا دل توڑا ہے تو تکلیف تو ہوگی ہی،
مگر معافی بھی تو مانگ رہی ہو نا، اکیلے معافی سے بات نہیں بنے گی، تمہیں انہیں منانا ہوگا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور تم اپنے ناراض شوہر کو منانے کے بجائے یوں بیٹھی ہو۔ زرنب نے کہا، میں منا تو رہی ہوں، اور کیسے مناؤں؟ اس پر مہتاب نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ میری کم عقل بہن، ایسے نہیں، ذرا اور انداز سے منانے کی کوشش کرو۔ تم ان کی بیوی ہو، منانے کے لیے آخری حد تک بھی جانا پڑے تو جاؤ، ذرا رومانٹک انداز میں جاؤ، دیکھنا کل ہی رخصتی کا شور مچائیں گے۔ مہتاب کی بات سمجھ کر زرنب کے گال سرخ ہو گئے اور وہ شرم سے نظریں نہ اٹھا سکی۔ رات کو سب کے سونے کے بعد وہ میر کے کمرے کی طرف بڑھی، آہستہ سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں اندر آئی۔ کمرے میں نائٹ لیمپ کی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور میر مرون کمبل میں دبکا سو رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر رک کر اسے دیکھتی رہی، اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ وہ بے اختیار قریب چلی گئی۔ واپس جانے کا سوچا، مگر اس کی ناراضگی یاد آتے ہی اس کی سرہانے بیٹھ گئی اور اس کے نرم بالوں کو پیشانی سے ہٹاتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ اس کی نیند ٹوٹ گئی اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہا، تم یہاں اور وہ بھی اس وقت؟ زرنب نے کہا، جب آپ ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے تو میں کیا کرتی؟ ویسے بھی آپ کو تو میری 2 منٹ کی بات بھی گوارا نہیں۔ وہ معصومیت سے بولی تو میر نے گہرا سانس لیتے ہوئے لائٹ آن کی۔ زرنب سادہ پنک گرم سوٹ اور شال میں لپٹی، بال جوڑے میں بندھے، سادگی میں بھی دل کو چھو گئی۔ وہ اس کی گہری نگاہوں سے گھبرا گئی اور بولی، کب تک ناراض رہیں گے؟ میر کا دل اسے کمرے میں دیکھ کر ہی پگھل گیا تھا۔ حارث نے کہا، تم نے بہت ہرٹ کیا ہے مجھے، میں نے محبت میں ہاتھ بڑھایا تھا مگر تم نے بدلے کے لیے۔ زرنب نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، یہ سچ ہے کہ میں نے آغا جان کی نظروں میں آپ کو گرانے کے لیے یہ سب کیا، مگر یہ اس سے بھی بڑا سچ ہے کہ میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب مجھے لگا آپ مجھ سے دور جا رہے ہیں، اب پتہ چلا کہ میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ پرنم آنکھوں سے اس کے قریب آئی اور وہ اسے اپنے حصار میں لے کر اس کی سب نادانیاں اور غلطیاں معاف کر گیا۔ دراصل میں نے دل اس دن ہی صاف کر لیا تھا جب تم نے آغا جان کے سامنے سب مان لیا تھا، اور یہ اس سے بھی بڑا سچ تھا کہ حارث نہ تو تم سے ناراض رہ سکتا ہے اور نہ نفرت کر سکتا ہے، بلکہ مجھے اپنی ہی ذات پر غصہ آیا کہ میں نے اس دن تمہارے ساتھ اتنا روڈلی بیہیویئر کیوں کیا تھا۔ اتنی محبت! زرنب کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے جو اس کے سینے میں جذب ہونے لگے۔ میر نے صرف بلیک بنیان اور ٹراؤزر پہن رکھے تھے، اپنے سینے پر نمی محسوس کر کے اسے نرمی سے آگے کیا جو رو رہی تھی۔ تم رو رہی ہو؟ کیا تم اس وجہ سے رو رہی ہو کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ حیرت کے جھٹکے کی زیر اثر تھی۔ زرنب روتے ہوئے ہنسی، تو تم بھی کر لو نا مجھ سے اتنی محبت۔ میر مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آپ جتنی تو نہیں کر پاؤں گی، پر بہت کرتے ہوں۔ وہ سکون سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی اسے نظریں چرانے پر مجبور کر گئی۔ دیکھو، تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو تو کوئی ثبوت بھی تو دو۔ کیا میں نے مانگا تھا آپ سے اور نہ آپ نے دیا؟ وہ اس کی شرارت سمجھ چکی تھی۔ وہ اس کی روشن پیشانی، اس کے گلابی ہونٹ اور آنکھوں کو چومتا اسے سٹپٹا گیا۔ اس کا لمس اس کے گالوں کو دہکا گیا۔ فی الحال تو اتنا ثبوت دے سکتا ہوں، باقی تو آج سے 20 دن بعد ہی ثابت کر پاؤں گا۔ اس کی سنجیدگی سے زرنب کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی مدھم سرگوشی اسے اس کے سینے میں سمٹنے پر مجبور کر گئی۔ مطلب کہ کوئی چانس نہیں؟ رات کے اس پہر آپ کے سینے سے لگی کھڑی ہوں، کیا اب بھی ثبوت چاہیے؟ نظریں جھکائے وہ بولی، اس کی بات سیدھے اس کے دل میں اتر گئی۔ زرنب اس کی آنکھوں سے چھلکتے پیغام کو نظر انداز کرتی الگ ہونے لگی تو وہ ہاتھ پکڑ کر رک گیا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ایک رات ہی تو ہے، گزر جانے دو۔ نہیں جی، اب مجھے چلنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ آج شادی کا دن تھا، مہتاب کے ساتھ زرنب بھی سٹیج پر سجی بیٹھی تھی۔ آغا جان نے رخصتی کے وقت دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا تھا، جس پر دونوں ایموشنل ہو گئیں۔
بالآخر سب کی رضامندی سے ان کے رشتے جڑ چکے تھے جو سب کے لیے خوشی کا باعث تھے، اور ان کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی کیونکہ زینب کو میڑ کی محبت ہمیشہ کے لیے نصیب ہو گئی تھی۔ آج مکلاوے کا دن تھا۔ مہتاب اپنے سسرالیوں کے ساتھ حویلی آئی ہوئی تھی۔ گھر کے تمام افراد کھانے کی میز پر جمع تھے کہ اچانک دادا جان نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ ممتاز بیٹا، میں سوچ رہا تھا کہ اب مہتاب بیٹی کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے تو کیوں نہ میر اور زینب کا ولیمہ بھی کر دیا جائے۔ دادا جان کے منہ سے بیٹا کا لفظ سن کر ممتاز بیگم حیرت زدہ رہ گئی، مگر مہمانوں کی موجودگی میں اپنی حیرت چھپاتے ہوئے بولی، بالکل آغا جان، آپ بھائی صاحب سے مشورہ کر لیجئے۔ تو ہاں حیدر بیٹا، بالکل آغا جان، جیسا آپ چاہیں وہی ٹھیک ہے۔ تو طے پایا کہ اسی ہفتے کی شام کو ولیمے کی تقریب ہوگی، جس پر سب نے رضامندی شامل کی۔ کھانے کے بعد دادا جان نے ممتاز بیگم اور ان کی تینوں بیٹیوں کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر جب دادا جان کے پاس پہنچی تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی آمد پر دادا جان نے انہیں بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چاروں ماں بیٹیاں وہاں بیٹھ گئیں تو دادا جان رنجیدہ اور غم بھرے لہجے میں بولے، تم لوگوں کے ساتھ میں نے ساری زندگی جو سلوک کیا، شاید میں اس کی معافی کا حقدار نہیں، مگر میرے بچوں، میں نے ہمیشہ تمہارا بھلا چاہا اور وہی کیا۔ اگر اس میں کوئی کمی یا زیادتی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ میں اپنے بیٹے کے غم میں تم لوگوں کے ساتھ انجانے میں ناانصافیاں کر گزرا ہوں۔ بیٹا کا لفظ سنتے ہی ممتاز بیگم تڑپ اٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آج آغا جان نے انہیں بیٹا کہہ کر ساری زندگی کے گناہوں کا بوجھ اپنے دل سے اتار دیا تھا۔ نہیں آغا جان، آپ ایسا نہ کہیں۔ زینب ان کے قدموں میں جا بیٹھی اور زار و قطار رونے لگی۔ اسی دوران باہر سے گزرتے ہوئے میر نے کمرے کا یہ منظر دیکھا۔ زینب کے بعد مہتاب اور چھوٹی بیٹی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دادا جان نے آج پہلی بار اپنے دل کا غم ان کے ساتھ ہلکا کیا۔ دادا جان کے کمرے سے آنے کے بعد زینب اپنے کمرے میں موجود تھی جب اچانک اس کے موبائل پر میسج کی بیپ ہوئی۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو میر کا پیغام تھا، اوپر چھت پر آؤ۔ زینب نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر خاموشی سے اوپر جا پہنچی۔ میر پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ اس نے زینب کو دیکھتے ہی مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا اور ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زینب جیسے ہی کرسی پر بیٹھی، میر نے نرم اور مدھم لہجے میں کہا، میں نے اس دن تمہاری اور دادا جان کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو ساری زندگی ضد اور تلخی دکھاتی رہیں، ایک طرح سے ٹھیک ہی تھا۔ احساس کمتری کا شکار بچہ ایسے ہی رویے اختیار کرتا ہے۔ آج جب دادا جان نے تم سے معافی مانگی تو وہ سب کچھ میرے دل کو چھو گیا۔ زینب دھیمی آواز میں بولی، میر، دادا جان آخر کیوں معافی مانگیں گے؟ وہ بس تھوڑے جذباتی ہو گئے تھے، اور ہاں، آپ ان باتوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ پھر میر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں کہا، اس کی بجائے کچھ اور سوچو، جیسا کہ ہمارے ولیمے اور شادی کے بعد کے دنوں کے بارے میں۔ زینب کا چہرہ لال گلابی ہو گیا۔ وہ شرماتے ہوئے بولی، نہیں، اس بارے میں نہیں۔ میر نے شوخی سے پوچھا، تو پھر کس بارے میں سوچوں؟ زینب جھجکتے ہوئے بولی، کسی بارے میں بھی نہیں۔ وہ اٹھنے لگی تو میر نے اس کا بازو تھام لیا اور پل بھر میں اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ زینب کانپتی ہوئی سرگوشی کرنے لگی، کوئی آ جائے گا؟ میر نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، کوئی نہیں آئے گا، اور تم میری بات سنو، آج تک جو ہوا، جیسا بھی ہوا، سب بھول جاؤ۔ دادا جانا بدل چکے ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ زینب نے اس کی بات پر ہاں میں سر ہلایا۔ موقع دیکھتے ہی وہ میر کی گرفت سے نکل کر بھاگ گئی اور اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ پیچھے سے میر کی شوخ آواز چھت پر گونجی، بیگم صاحبہ، جہاں مرضی بھاگ لیجئے، کل کو آنا تو ہماری قید میں ہی ہے۔ زینب دروازے کے پاس رک گئی۔ اس کے لبوں پر انجانی سی مسکراہٹ اور دل میں ایک انوکھی سی لرزش تھی۔ میر کی آواز اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ حویلی آج روشنیوں اور رونق سے جگمگا رہی تھی۔ در و دیوار پر جگنوؤں کی مانند لٹکتے قمقمے اور پھولوں کی خوشبو ماحول کو خوابوں جیسا بنا رہی تھی۔ صحن میں بڑے بڑے جھاڑ فانوس جگمگاتے ہوئے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔
عورتوں کے حصے میں خوشیوں بھری ہنسی گونج رہی تھی اور مردوں کی جانب شایان شان محفل سجی تھی۔ زرناب سب کی نگاہوں کا مرکز بنی، سفید و سنہری رنگ کے لہنگے میں یوں لگ رہی تھی جیسے چاندنی زمین پر اتر آئی ہو۔ ماتھے پر بندیا، ہاتھوں میں مہندی اور چہرے پر گھبراہٹ بھری مسکراہٹ۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ادھر میر نیلے اور سلور رنگ کی شاندار شیروانی میں روایتی وقار اور جوانی کی رانائی سمیٹے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں گھرا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار ایک ہی سمت اٹھتی تھیں، جہاں زرنب بیٹھی تھی۔ کھانے کے بعد جب سب لوگ دادا جان کے ساتھ مصروف ہو گئے تو میر نے آہستگی سے زرنب کو دیکھا۔ نگاہوں کی زبان وہ تھی جو لفظوں سے زیادہ گہری لگتی تھی۔ زرناب نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں، مگر دل میں انجانی سی راحت محسوس ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد دادا جان نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی، یا اللہ، یہ نیا رشتہ دونوں کے لیے محبت، سکون اور رحمت کا سبب بنے۔ سب نے بلند آواز سے آمین کہا۔ میر نے اسی لمحے زرناب کے قریب جا کر دھیرے سے سرگوشی کی۔ یہ دعا آج سے نہیں، صدیوں پہلے میری تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ زرناب نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی اور محبت کی چمک ایک ساتھ رقص کر رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہ سکی اور سر جھکا کر دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ رات گہری ہو چکی تھی، مہمان رخصت ہو رہے تھے، لیکن حویلی کی فضا میں ابھی تک مسکراہٹیں، دعائیں اور خوشبوئیں گونج رہی تھیں۔ زرنب جان گئی تھی کہ آج سے اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہو گیا ہے، ایک ایسا باب جس میں میر کی ہنسی، اس کی محبت اور اس کی چاہت ہمیشہ شامل رہے گی۔ رات کی خاموشی نے حویلی کو گھیر رکھا تھا۔ صحن میں جگمگاتے قمقمے بجھ چکے تھے، صرف دور آسمان پر چمکتے ستارے گواہ تھے۔ ہوا میں گلاب اور چنبیلی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ زینب اپنے کمرے میں موجود تھی، سفید ریشمی لباس میں لپٹی، گھونگھٹ کے نیچے چھپا چہرہ شرم سے گلاب کی مانند کھل رہا تھا۔ ہاتھوں میں مہندی کی لالیاں اور پازیب کی مدھم جھنکار کمرے کی خاموشی کو موسیقی بنا رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے دروازہ آہستگی سے کھلا۔ میر کمرے میں داخل ہوا، گہری نظر زرنب پر ڈالی اور پھر دھیرے دھیرے قریب آتا گیا۔ زرنب ہی گھبرا کر پلکیں جھکا لیں، دل کی دھڑکن اور بھی بے قابو ہو گئی۔ میر نے کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، آج سے آپ پوری میری ہیں۔ زرنب شرارتی لہجے میں بولی، تو پہلے کیا آدھی تھی؟ میر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہندی کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی، اس کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ زرنب نے کانپتے ہوئے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر میر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب بھاگنے کی اجازت نہیں، یہ قید عمر بھر کی ہے۔ زرنب کی پلکوں پر نمی جھلکنے لگی۔ وہ گھبرا کر بولی، میر، سب کچھ اتنی جلدی بدل گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میر نے اس کے گھونگھٹ کو آہستگی سے سرکایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ ڈر نہیں، محبت ہے۔ دل کو پہچاننے میں وقت لگتا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ زرنب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر ان میں سکون کی روشنی تھی۔ میر نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور آہستگی سے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کمرے کی فضا میں سکون اور قربت کا ایسا جادو پھیل گیا جسے صرف وہ دونوں ہی محسوس کر سکتے تھے۔ باہر ستارے چمک رہے تھے اور اندر دو دلوں کی دنیا ایک ہو چکی تھی۔